قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لقطِ جگر سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت مرا بن کعب پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے سیدہ عائشہ خواب میں دکھائی گئی تھی، جیسا کہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے شادی سے پہلے 2 مرتبہ خواب میں دکھائی گئی ہو۔ میں نے فرشتے کو دیکھا کہ وہ تمہیں عمدہ ریشم کے ایک کپڑے میں اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے فرشتے سے کہا کہ کپڑا ہٹاؤ، اس نے ہٹایا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو وہ اسے پورا فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں 3 مرتبہ خواب میں دکھائی جانے کا ذکر ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی بات چیت کا آغاز اس طرح ہوا کہ خولہ بنت حکیم جو عثمان بن مظعون کی زوجہ محترمہ تھی، وہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے دریافت فرمایا، اللہ کے رسول کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، کون ہے؟ انہوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو قواری سے اور اگر چاہیں تو بیوہ سے شادی کریں۔ ہم نے دریافت فرمایا قواری کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آپ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کی بیٹی عائشہ ہے۔ آپ نے مزید استفسار کیا اور بیوہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا سودا بنت زمعہ، وہ آپ پر ایمان لائی ہیں اور انہوں نے آپ کے ارشادات کا اتباع کیا ہے۔ آپ سے انہوں نے فرمایا تم جاؤ اور ان دونوں کو مجھ سے نکاح کا پیغام دو۔ خولہ بنت حکیم ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائیں اور ان کی اہلیہ ام رومان سے کہا، اے ام رومان، کیا ہی خوب اللہ تعالیٰ نے تم پر خیر و برکت فرمائی ہے۔ یہ سن کر ام رومان نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ خولہ نے جواب دیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، میں آپ کے ساتھ عائشہ کے نکاح کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ ام رومان نے کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آنے کا انتظار کرو۔ اتنے میں ابوبکر صدیق تشریف لے آئے۔ خولہ بنت حکیم نے ان سے بھی وہی کچھ کہا جو ام رومان سے کہا تھا۔ ان کی بات سن کر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا عائشہ نبی کے لیے مناسب ہے؟ وہ تو آپ کی بھتیجی ہے۔ یہ سن کر خولہ رضی اللہ عنہ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ نے فرمایا تم ان کی طرف واپس جاؤ اور کہو میں اسلام میں تمہارا بھائی اور تم میرے بھائی ہو، تمہاری بیٹی میرے لیے صحیح ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہ واپس ابوبکر کے پاس آئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا تم انتظار کرو، پھر وہ باہر نکل گئے۔ ام رومان نے کہا مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر کے لیے عائشہ کے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ اللہ کی قسم اس نے ابوبکر سے کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا جس کی خلاف ورزی کی ہو۔ ادھر ابوبکر مطعم بن عدی کے پاس گئے۔ مطعم کے پاس اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ وہ ابوبکر سے کہنے لگے اے ابو قحافہ کے بیٹے، اگر میں نے تمہارے ہاں اپنے بیٹے کی شادی کی تو شاید تم ہمارے بیٹے کو بھی صابی بنا دو گے اور اپنے اس دین میں داخل کر لو گے جس میں تم خود ہو۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق نے مطعم بن عدی سے پوچھا جو بات اس نے کہی ہے کیا تم بھی وہی کہتے ہو؟ مطعم نے کہا یہ میری بات ہی کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق ان کے پاس سے چلے گئے۔ ان کے دل میں مطعم سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں جو کھٹک موجود تھی اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا۔ انہوں نے واپس آ کر خولہ رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پاس لے آؤ۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول سے کر دیا۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نکاح کے وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ ابن حجر نے ان روایات کے درمیان جمع و تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ عائشہ نے عمر کا 6واں سال مکمل کر لیا تھا اور وہ 7ویں سال میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ نکاح بعثت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی۔
اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ ہم نے انہیں رخصتی کے وقت 12.5 اوقیہ چاندی حق مہر دیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ Kindly subscribe this channel for more informative videos.